بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس وقت ایران کا ایک جنگی جہاز بحر ہند میں ڈوب گیا، اور یہ جہاز انڈیا سے آ رہا تھا اور یہاں پر وہ جنگی مشقیں کرنے گیا تھا، اور یہ بحر ہند میں ڈوبا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بحر ہند میں یہ کیوں ڈوبا؟ یہ تو ایریا انڈیا کا ہے، تو کیا پھر انڈیا اس میں باقاعدہ اس جنگ میں شریک ہے؟ یہ شنید ہے کہ انڈیا نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی مدد اور امریکہ کی مدد کر رہا ہے، یہ تینوں مل کر ایران کو مار رہے ہیں، لیکن انڈیا نے ڈکلیئر نہیں کیا، اور انڈیا کی سوائل بھی یوز ہو رہی ہے۔ اب اس جنگی جہاز کے ڈوبنے کی وجوہات اور پھر اس میں کیا کچھ تھا، کس طریقے سے یہ ڈوبا، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سری لنکا میں گالے بندرگاہ کے قریب ایرانی بحریہ کا جنگی جہاز ڈوبنے کے بعد بحر ہند میں بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے، اور عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سری لنکا کی وزارت دفاع کے بیان میں بتایا کہ جبکہ جنگی جہاز پر تقریباً 180 مسافر سوار تھے، اور جن میں 140 تاحال لاپتہ ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ 30 افراد کو ریسکیو آپریشن کے ذریعے سمندر سے بحفاظت نکال لیا گیا، لیکن زخمی ہونے کے باعث قریبی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں سری لنکا کے سیکرٹری وزیر دفاع نے بتایا کہ سمندر میں ڈوبنے والے ایرانی جہاز پر سوار 80 افراد کی لاشیں بھی مل گئی ہیں، یعنی کہ تقریباً اطلاعات یہ ہیں کہ 100 کے قریب یہ جو لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والے جہاز RS دینا ایران کی بحریہ کے 86ویں بحری بیڑے کا حصہ تھا، اور یہ مکمل طور پر ایرانی ساختہ جنگی جہاز تھا۔ نور قدر اینٹی شپ میزائلوں سے لیس اس جہاز کی لمبائی تقریباً 95 میٹر اور وزن تقریباً 1500 ٹن ہے، جبکہ اس میں 76 mm فجر 27 نیول گن اور 30 mm ہتھیار نصب تھے۔ یہ جہاز 2022-23 کے دوران تقریباً 85,000 کلومیٹر کا عالمی بحری سفر کر چکا ہے، اور اسے ایرانی بحری طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سری لنکا کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ آج صبح جہاز سے ہنگامی سگنل موصول ہوا، جس کے فوراً بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا، تاہم جہاز ڈوبنے کی وجوہات تاحال واضح نہیں کی گئی۔ ایران کے اپوزیشن کے ایک رکن نے سوال اٹھایا کہ آیا ایران کے خلاف جاری امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے تناظر میں اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا؟ اس سوال پر حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ طور پر رد عمل سامنے نہیں آیا۔ بھارتی بحریہ کی مشرقی کمان کے مطابق یہ جہاز بحری مشرقی IRF اینڈ میلان 2026 میں شرکت کے لیے خطے میں موجود تھا۔ اب یہاں پر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ جہاز بحر ہند میں تھا، یہ انڈیا کی حدود میں تھا، تو پھر کس طریقے سے اس کو میزائل کا نشانہ بنایا گیا؟ اور یہ میزائل جو ہے جس سے اس کو نشانہ بنایا گیا، اس کو اینٹی شپ میزائل اور جو جدید ہتھیاروں سے لیس تھا، اور امریکہ نے باقاعدہ طور پر اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جہاز ہم نے گرایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے ایران کے 20 کے قریب جنگی جہاز تباہ کر دیے ہیں، اور ان کی بحریہ کو ہم نے مفلوج کر دیا ہے، کیونکہ ایران اب ہم سے لڑنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ تنہا اس وقت جہاد کر رہا ہے، مسلم دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اور ایران اس وقت سخت ہر طرف سے گھیرے میں ہے، لیکن پھر بھی ان میں ایک جذبہ ہے۔ 90% لوگ تو شہادت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پھر یہ کس طرح یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے۔ یہ کیا یہ جنگ جاری رہے گی؟ کیونکہ کل تو نیٹو کے ایک سربراہ نے کہہ دیا کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور دوسری طرف سے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ چائنا باقاعدہ طور پر ایران کو ان کے اہداف بتا رہا ہے، اور جو بڑی اہم خبر وہ یہ ہے کہ UAE میں بے شمار میزائل داغے گئے، اس سے ان کی بہت ساری عمارتیں بھی تباہ ہوئیں، اور UAE جو ہے اس وقت اس کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور سعودی عرب میں بھی آئل ریفائنری تباہ کی ہے، اردن پر بھی اسرائیل حملے کر رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ملا کے یہ تیسری عالمی جنگ کا یہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ بہرحال آج کا جو میرا ولاگ تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو جہاز گرا، یہ اس کو ڈبویا گیا، یہ اس میں باقاعدہ طور پر انڈیا نے معاونت کی، اور اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے۔ انڈیا اگر جنگ میں کودنا چاہتا ہے تو کودے، لیکن اس کو پھر یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ پاکستان نے اس کو کیسے ناکو چنے چبائے تھے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.